سفر تو آپ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب سفر کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ امید ہے جہاں یہ واقعہ آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا، وہاں نہایت سبق آموز بھی ہوگا۔ صدیوں پرانی بات ہے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ 3 طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے علاقے کو حیر آباد کہتے ہوئے سمندر پار جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ 3 مہینوں کا راشن ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور اب تو کئی ماہ مسلسل علم حاصل کر کے وہ اپنی علمی پیاس کو قدرے بجھا سکیں گے۔ لیکن ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس دور میں انجنوں کی مدد سے چلنے والی بحری جہاز تو ہوتے نہیں تھے۔ عام طور پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی جو ہوا کے رحم و کرم پر چلتی تھی۔ اگر قدرتی طور پر ہوا منزل مقصود کی طرف چل رہی ہوتی تو مسافروں کی پانچوں گھی میں ہو جاتی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہوا مخالف سمت اختیار کر لیتی تو بس اوقات کئی ماہ مسافر سمندر میں ہی بھٹکتے رہتے، اور کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے یا راستہ بھول جانے کی وجہ سے آخرکار زندگی سے مایوس ہو جاتے۔ یوں سمندری لہروں کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ان طالبہ کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے۔ ان کی کشتی بھی مخالف ہوا کی بھیٹ چڑھ گئی۔ لاکھ جتن کیے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پورے 3 ماہ یہ ہوائی طوفان کشتی کو سمندر میں گھماتا پھراتا رہا۔ چند لقموں کے سوا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ ان بیچاروں کے پاس دعا اور التجا کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ایک تو وہ تھے مسافر، دوسرے سفر بھی طالب علم کا تھا۔ ایسے مسافروں کے پاؤں میں فرشتوں جیسے مقدس مخلوق بھی اپنے نورانی پر بچھانا فخر سمجھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت جوش میں کیوں نہ آ جاتی۔ دعا قبول ہوئی اور کشتی کنارے جا لگی، لیکن آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا؟ اصل مصیبت کا آغاز اب ہوا۔ معیشت الہی کو ان کی آزمائش مقصود تھی، اور وہ بھی اپنی دھن کے ایسے پکے تھے کہ مصائب سے گھبرا کر علم کی راہ سے ہٹ جانا ان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس لیے بے سوچ سمانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے انجام سے بے خبر منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ بھوک لگی تو جو بچے کچے چند لقمے جو پاس تھے وہ بھی نگل گئے۔ اب نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو۔ سورج کی گرم لو اور صحرا کی تپتی ریت جہنم کا سما پیدا کر رہی تھی۔ سارا دن چلتے چلتے گزر گیا۔ دور دراز تک کسی چرند پرند کا نام و نشان نہ تھا، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کھانے کی قلت اور پیاس کی شدت ان کے پایا استقلال میں لرز پیدا نہ کر پائی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ سو گئے۔ اگلے دن پھر منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ اب تو زبانیں خشک ہو چکی تھی اور قدم بھی ڈگمگانے لگے تھے۔ پھر سارا دن یوں ہی گزارا۔ رات ہوئی تو ایک جگہ گر گئے۔ کئی دنوں کی مسلسل بھوک اور پیاس نے ان کو کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ تیسرا دن تو گویا ان کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ ان کی حالت اتنی درد و گواہ ہو گئی کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک طالب علم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
ذرا اندازہ کریں کہ بھوک پیاس نے اگر باقی دو ساتھیوں کے پلے کچھ چھوڑا ہوتا وہ اسے سنبھالتے، ان کو تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس دھچکے کے بعد وہ اپنی موت کو اور قریب سے دیکھنے لگے تھے۔ اسے وہیں چھوڑ کر دونوں پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ دوسرا بھی گرمی اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اس اکیلے ساتھی کی مصیبت کا ذرا تصور کیجیے، جو اپنے دونوں دوستوں کو گرمی اور پیاس سے تڑپ کر گرتا ہوا دیکھ تو سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے اپنے حوث بھی جواب دینے لگے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑنے لگا۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے سنتے الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنے دین کے طالبوں اور خادموں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن کبھی یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ ان کو جھنجھوڑتا ضرور ہے، لیکن کبھی ناکامی نامرادی کا منہ نہیں دکھاتا۔ اس کا وعدہ جو ہے، جو اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضرور ضرور مدد فرماتا ہے۔ پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔ دین کے ان جانصار طالب علموں کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، نیز آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔ اپنے دو ساتھیوں کی زندگی بچانے کے لیے نکلنے والا اکیلا طالب علم اچانک ایک قافلے کو دیکھتا ہے۔ اسے زندگی کی ہلکی سی کرن محسوس ہوئی، چنانچہ اپنا کپڑا ہلا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ قافلے والوں نے اسے دیکھا تو ٹھہر گئے۔ گرمی اور پیاس اس پر بھی اپنا کام کر چکی تھی، قریب تھا کہ یہ بھی گر جاتا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا۔ جب جان میں جان آئی تو ان کو لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا۔ پہلے ایک تک پہنچے اور اسے پانی کے چھنٹے مارے، کچھ ہوش حوث بحال ہوئی، تھوڑا تھوڑا پانی کر کے پلایا۔ پھر دوسرے کے پاس دوڑے دوڑے گئے اور اسے بھی پانی پلا کر ہوش میں لائے۔ پھر قافلے نے ان پر ترس کھایا اور کچھ سامان و خروش نوش ان کو مہیا کیا۔ اسی سفر میں ان کو بھوک کی وجہ سے ایک مردہ جانور کے انڈے پی کر بھی اپنی جان بچانا پڑی تھی۔ کیا بھوک پیاس اور گرمی کی اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد کیا وہ اپنے مشن سے دستبردار ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ علم کی راہ میں ملنے والے مصائب ان کو اس راہ سے ایک قدم بھی دور نہ کر سکے، بلکہ ان کے شوق میں اور اضافے کا سبب بن گئے۔ چنانچہ وہ پھر ایک بار نئے ولولے سے طالب علم کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ 214 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی اسے رونما ہوئے قریباً 1200 برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی دین کے ان شدائی طلباء کے یہ کارنامے طبی صورت میں اہل علم کے سامنے ہیں اور قیامت تک وہ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان طلباء میں سے ایک کو امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہوئے اور علم و حدیث میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ بعد میں آنے والے ان کو فراموش کر کے حدیث کے میدان میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے تھے۔ آپ امام بخاری اور امام ابو ذر الرازی کے ہم اثر، امام احمد بن حنبل کے شاگرد اور امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین کے استاد تھے۔
تمام امہ کرام نے بلا اتفاق ان کی تعریف و توثیق کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ یہ بھی ہے کہ دوران سفر سب کچھ ختم ہونے پر مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ کر بھی گزارا کیا تھا۔ ہے کوئی طالب علم جو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی اپنے اسلاف کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے طالب علم کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرے؟ اور جو لوگ ہمارے دین کے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنی کامیابی کامرانی والے راستے دکھاتے ہیں۔